اتنی بڑی ہستی کی شان اقدس میں اگر کوئی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے، آپ کے نسب میں، آپ کے دین میں، آپ کے اوصاف و کمالات میں، آپ کے خاندان میں کوئی طعن کرتا ہے، نکتہ چینی کرتا ہے، عیب لگاتا ہے، گویا کہ وہ آسمان پر تھوکنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ سورج کو چراغ دکھلانے کی بیجا کوشش کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس طرح تھوکنے والا خود ذلیل اور رسوا ہوگا، آسمان کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ ٹھیک اسی طرح آپ کی رفعتوں کو، آپ کے مقام و مرتبے کو ذرہ برابر آنچ نہیں آ سکتا ان گستاخان رسول کی گستاخیوں کی وجہ سے۔ ہاں، ان کی ذلت مقدر ہو جائے گی، یہ ذلیل اور رسوا ہو کر مریں گے۔ خود کلام پاک میں اللہ کے حبیب کا دفاع اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو مجھے اور میرے حبیب کو تکلیف دیتا ہے اس پر دنیا میں اور آخرت دونوں جگہ اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ وہ شخص دنیا میں ملعون اور مردود ہے، اور آخرت میں اہانت آمیز عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اتنی بڑی ہستی کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے والا بچ نہیں سکتا۔ ذرا احادیث کا مطالعہ کیجئے، معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا بچا نہیں ہے۔ اللہ نے ذلت اور رسوائی مقدر کر کے ذلت اور رسوائی کے ساتھ موت دی ہے۔ ابو رافع ایک شخص تھا، یہودی تھا، اس نے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، زبانی تکلیف بھی اور مالی تکلیف بھی۔ مالی تکلیف اس طرح کہ وہ اپنا مالدار تھا، وہ اپنا مال کافروں کو دیتا تھا کہ دیکھو یہ مال لے جاؤ اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے میں استعمال کرو، یعنی گویا کہ اپنا مال کافروں کو دے کر مسلمانوں کے خلاف کافروں کو لڑنے پر ابھارتا تھا۔ یہ مالی تکلیف ہوئی، اور زبانی تکلیف ظاہر ہے، زبان سے بس زبانی کرتا تھا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کی عمارت میں چند افراد کو بھیجا، اور ان حضرات نے جا کر ان کا کام تمام کر دیا۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر ایک شخص کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام سے کہا گیا، اس کا نام تھا ابن خطل۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ وہ کعبے کے پردوں میں یعنی غلاف میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اس کو اسی جگہ قتل کر دو، مار دو جاؤ۔ یہ وہ بدبخت انسان تھا جس نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی تھی۔ فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول نے عام معافی کا اعلان فرما دیا تھا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ محفوظ ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی محفوظ ہے، جو بیت اللہ میں آ جائے وہ بھی محفوظ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے، رسول رحمت نے اس موقع پر بھی 6 افراد کا استثناء فرما دیا تھا کہ ان 6 افراد کی معافی نہیں ہے۔ ان 6 افراد میں سے یہ ابن خطل بھی تھا، گستاخ رسول۔ چنانچہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے
کہ ابن قتل کے بارے میں جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہی قتل کر دو، تو جو بیر زمزم ہے، زمزم کا کنواں ہے، زمزم کے کنویں اور مقام ابراہیم کے درمیان اس گستاخ رسول کو قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک عورت تھی، یہودن تھی، وہ اللہ کے رسول کو تکلیف دیا کرتی تھی، آپ کے خلاف غلط زبان استعمال کرتی تھی۔ ایک آدمی نے، ایک صحابی نے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ جب اللہ کے رسول کو اس کی خبر ملی، اللہ کے رسول نے